نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے جو جمعے کا موضوع ہے وہ یہودی، مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، اور ہمارے اندر زوال کے کیا اسباب ہوئے کہ جن کی وجہ سے ہم پر زوال جو ہے وہ آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، اور چاہے کہیں بھی مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مارا جا رہا ہے۔ اور آج مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہے، حالانکہ تعداد میں یہ زیادہ ہیں۔ تو ہم پہلے یہودیوں پر بات کریں گے، پھر امت کے زوال پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد حل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ یہودیوں پر ان کے کچھ باتیں قرآن و حدیث سے، ان کی مذمت پر، اور پھر امت پر زوال کیوں آیا، اور تیسرا اس کا حل۔ انشاءاللہ اس کو ہم آدھے گھنٹے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں کا ذکر نا اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں میں رکھ دیا۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیسے؟ بھئی وہ جو ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے نا وہ یہودی ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہ دکھلانا۔ پھر نہ یہ لعنتی قوم ہے، اور ان پر لعنت کی ہے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم نے۔ قرآن میں آ رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم۔ ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر جو ہے نا وہ لعنت کی گئی۔ یہ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بہت نرم دل تھے، یعنی کہ نہ جہاد نہ لڑائی، اور ان کی شریعت میں نرمی ہی نرمی ہے، لیکن نرم طبیعت والے ہونے کے باوجود لعنت کر رہے ہیں۔ تو یہ لعنتی قوم ہے۔ پھر حقوق العباد میں یا حرام خوری میں یہ پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ فرمایا کہ حرام جو ہے نا رشوت کھاتے ہیں بنی اسرائیل، ہر کوئی نہیں لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں جو رشوت خور ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 61۔ رشوت خوری انہی کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں جی، یہودی رشوت خور تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کی کیا تابعداری کرنی ہے؟ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض۔ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، یہودی ایک طرف کر کے عبادت کرتے ہیں، عیسائی ایک طرف، قبلہ بھی ایک نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا اللہ، رسول، قرآن، قبلہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے۔ علماء نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں ہم میں اختلاف کم ہے، شور زیادہ ہے، اور ان میں اختلاف زیادہ ہے اور شور کم ہے۔
بائبل پر اتفاق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 145 میں فرمایا وما انت بتابن قبلتہم وما بعضہم بتابن قبلت بعض، فرمایا وہ آپ کے قبلے کی بیت اللہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ وہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیں. وہ تو یہ یہودی عیسائی آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک ان کا قبلہ نہیں ہے. اچھا تو میں نے بات کیا کہ اختلاف زیادہ ان میں شور کم ہے، ہم میں اختلاف کم شور زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی گندی حرکت ذکر کی کہ انبیاء پر بھی یہ الزام لگا دیتے تھے، اور کتنی گھٹیا حرکت ہے، یہ جادو ٹونا کیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ نا جادو ٹونا کرتے کیا تھے تاکہ دوسروں کی میاں بیوی میں جدائی ڈال سکے جادو ٹونے کے ذریعے. اب کتنی غلط حرکت ہے کسی کی بیوی کی طرف نگاہ رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انبیاء پر بھی الزام لگاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو کہا یہ تو جادو کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جادو تو کفر ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 42 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 42 اللہ نے فرمایا انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، یعنی کہ تورات بدل دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ انہوں نے تورات کو بدل کر رکھ دیا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا. اتنی یہ بے شرم اور بغیرت قوم ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی وہ بڑی اچھی قوم ہے جو اپنی کتاب کو خالص نہیں رکھ سکی، تو اور چیزوں کو انہوں نے کیا خالص رکھنا ہے. تورات بدل دی. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی غیر مسلم جو ہے نا بڑی جی معیاری اور اعلیٰ چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑی اعلیٰ اور معیاری چیز جو ہے وہ دیتے ہیں، تو دین تو خالص نہیں رکھ سکے اپنا. اور وہ بھی جو خالص دیتے ہیں نا یہ کہتے ہیں بے حیائی جتنی مرضی پھیلے، اشتہار دو، ٹیکس دو، جو سا مرضی کاروبار کرو. پھر کہتے جی حقوق العباد میں آ گیا. حقوق العباد بھی غلط ہے. وہ کیسے؟ حقوق العباد میں سود بھی ایک مقروض آدمی آپ سے قرض لینے آیا آپ کاروبار بنا لے، یہی ہے نا کہ بھی کوئی قرض لے، میں تمہیں تب قرض دوں گا جب تم مجھے اس پر اتنا نفع دو گے. ظلم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ سود کھایا کرتی تھی قوم، اور سود کو اپنے لیے انہوں نے حلال ٹھہرا لیا. پھر اس کے بعد رشوت، پھر اولڈ ہوم کا مطلب یہ ہے جو ماں باپ ان کے بوڑھے نہیں ہو جاتے ان کو جا کے اولڈ ہوم میں جمع کرواتے ہیں. ہم کیسے مان لیں کہ آپ یہ حقوق العباد میں بھی آگے؟ میں نے دلیلیں دے دی، سود، اولڈ ہوم، رشوت، اور پھر انبیاء کو نحق شہید کرنا. پھر بے حیائی بھی حقوق العباد پر ضرب ہے. کیوں؟ جو بندہ بے حیا ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے. جو بندہ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بیوی رکھے گا تبھی. اچھا ان میں طلاق کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے غیر مسلموں میں. ہاں جی یہودی اور دوسروں میں، ہر ایک میں جو اسلام سے ہٹ کر دین ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر انبیاء کو انہوں نے ناحق شہید کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق جو ہے وہ شہید کیا. تو
حقوق العباد، دیکھنا ایک بہت شریف آدمی ہو اس کو قتل کر دینا یہ نیکی ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. پھر نبی کو، انبیاء کو نہ حق شہید کر دینا. میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب دیکھ لیں، یہ مست بد مست ہاتھی بنا ہوا ہے، جہاں پر چاہتا ہے وار کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے. فلسطین میں کیا کیا، قطر میں کیا کیا، ایران میں اس نے کیا کیا، اور حتیٰ کہ یہ بھارت نے جب حملہ کیا ہے تو اسلحہ سارا یہودیوں کا اسلحہ استعمال ہوا ہے. اب بھائیو زوال کیسے آیا بھی امت پر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لیڈر سے محروم ہیں، ہمارے اندر قیادت ہے ہی نہیں. اب ہمارے پہلے لیڈر ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام، چلے وہ تو نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. اس کے بعد جب قیادت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ کے ہاتھ میں آئی تو اسلام کتنا پھیلا. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کتنے سلطان ایوبی، اس کے بعد محمد بن قاسم، اس کے بعد آپ سپہ سلار لگا لیں خالد بن ولید، قیادت تھی. آج کون کی قیادت سے ہم محروم ہیں؟ ہمارا آج فخر سے ہم کہہ سکے یہ ہمارا لیڈر، کہہ سکتے ہیں؟ کوئی لیڈر ہی نہیں ہمارا ہے. اور اگر دین کی طرف آئے، پہلے رازی، غزالی، امام بخاری پیدا ہوئے، اب کچھ بھی نہیں. اب اداکار پیدا ہو رہے ہیں، فنکار، جیسے وہ ہوگا تو ویسے ہی پیدا ہوں گے نا. پھر ہمارا جو ہے نا شکست کے اسباب میں سے، زوال کے اسباب میں سے ہمارا مومن نہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن، یعنی کہ صحیح مومن، اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہو. یہ اللہ کی شرط ہے نا کہ ایک مومن ہو تو 10 سامنے ہو تو تم غالب آؤ گے، 10 کافروں پر غالب آؤ گے. لیکن آج کروڑوں میں مسلمان ہیں کہ اربوں میں ہیں، اربوں میں، اور کہتے 5واں بندہ مسلمان ہے جی. ہر مسلمان، ہر دوسرا مذہب ہے اسلام، اچھی بات ہے، لیکن مومن ایمان، اللہ نے فرمایا تم غالب آؤ گے، تم مومن ہو گے. اور حال یہ ہے کہ ہم عیش پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد بھائیو اصل میں نا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حکومت بری چیز ہے، سیاست بری چیز ہے. حالانکہ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ سیاست و دین سے جدا، دین ہو یا سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست بری چیز نہیں، لیکن ہمارے یہ صوفیوں نے اور یہ تصوف والوں نے دنیا کو اتنا کہا حقیر ہے، برا ہے، بری چیز ہے، وہ ہم نے حکومت سے پیچھے ہٹ گئے. ولی اللہ انہیں سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ دنیا سے دور ہو. حالانکہ اسلام یہ کہتا تھا دنیا میں رہو، دنیا میں دل نہ لگاؤ. اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو تعارف کروایا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے نظیر حکومت، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حکومت کی. ذوالقرنین اللہ نے طاقت دی، یجوج مجوج کو انہوں نے جو ہے نا بند کر کے رکھ دیا. ریاست مدینہ مکہ فتح ہوا ہے، سپہ سالار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ مولوی سیاست سے جدا رہیں. اب مانتے ہیں اب گندی سیاست جو ہو چکی ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر اچھی سیاست ہو تو پھر کہیں گے ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اب تو یہ صاحب ہے ممبر پر آپ کسی بات کر لیں نا حکومت کی، کہہ دیں مولوی سیاسی ہے.
ہاں بہرحال یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، یہ کون تھے؟ حکمران۔ تو ہمارے ہاں یہ نا زوال کا سبب اس وقت آیا جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی حکومت بری چیز، حالانکہ حکومت بری چیز ہے تو آپ بھی تو اپنے گھر کے حاکم ہیں، اپنی بھی پوچھ ہے نا، یعنی کہ ہم سب کم از کم بندہ اپنے جسم کا بھی حاکم ہے، اپنے جسم کا تو حاکم ہے نا، اپنے گھر کا بھی حاکم ہے، خلیفہ ہے اپنے گھر کا۔ بڑا حاجی اللہ تعالیٰ محفوظ کرے رکھے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کوئی اسلحہ بنایا نہیں، وہ سائنس میں آئے، اسلحہ بنانے میں آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنی ہو سکے قوت کی صورت میں گھوڑے تیار رکھو۔ اس وقت گھوڑے تھے، آج کل ٹینک، آج کل یہ ہوائی جہاز، یہ ہوں گے نا، یہ نہیں آپ تیر لے کر نکل جائیں، وہ تو آپ شکست کھا جائیں گے۔ یعنی کہ جو وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق جدید اسلحہ۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ اگر اپنوں نے بھی ہماری عزت کی ہے نا، سعودی عرب آیا، اس نے شہباز شریف کو بلایا تو ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے بلایا، اور یہ 56 ممالک میں یہ پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور 71 پہلے 65 کی جنگ ہوئی، پھر 71 کی، اور جب سے ایٹمی طاقت بنا جنگ نہیں ہوئی ہے تو بھاگ گیا۔ ہم تو اللہ کہتے ہیں کہ سانپ وہ یعنی کہ ڈنگ نہ مارے، پھنکار تو رکھے، اسی طرح یہ ہماری پھنکار ہے ایٹمی میزائل۔ ہم بھی مانتے ہیں اس کو کہ عوام پر گرانا یا اس طرح اصولوں کی پابندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاد کے اصولوں میں سے ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، راہبوں کو کچھ نہیں کہنا۔ مختصر جو ہتھیار لے کر تلوار لے کر باہر نکلا ہے اسے لڑنا، کافر سے بھی نہیں لڑنا، جو تم سے لڑے پھر تم نے لڑنا۔ تو اب بھائیو یہ جدید اسلحہ ہتھیار یہ ہم نے تیاری کرنی تھی۔ ہمارے زوال کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ ہم نے سائنس میں اور علم میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا، قرآن نے تو یہ کہا کہ تم نے اپنی تدبیر کرنی ہے دشمن کے مقابلے میں، اور یہ نہیں دیکھنا کہ مقابلے میں دشمن ہے اور غیر مسلم ہے، جہاں سے تمہیں فن ملے لے لو۔ اب دیکھیے خندق، جنگ خندق ہوئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ بتایا تھا، فارسی تھے، یہ فارسیوں کا طریقہ تھا کہ دشمن آئے تو بہت اتنا بڑا گڑھا کھود لو کہ وہ گھوڑا آ نہ سکے۔ وہ 10,000 کا لشکر تھا، ابو سفیان لے کر آیا تو وہ ختم ہو گیا، ادھر ہی باہر ہی بیٹھا رہا۔ یہ ہاں جی تدبیر ہے یہ۔ اب دیکھیے نا، مسلمان بہت قلیل تھے، تھوڑے تھے، کئیوں نے تو مشورہ دیا مدینہ چھوڑ جاؤ، بعد میں آ جانا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا یہ تو آگ پرستوں کا طریقہ ہے، آپ سیکھ ہے تو میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ حرام نہیں نا، جائز نہیں۔ اور پھر بھائیو یہ اب جدید طریقہ کیا ہے، غیر مسلم ہمارا فن خریدتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی فن میں مہارت ہو اسے، غیر مسلم کہتا ہے میرے ملک میں آؤ تمہیں زیادہ سہولتیں دیں گے، تمہاری معیار زندگی بلند ہو جائے گا، تمہیں وہ اس طرح کی پاکستانیوں کی طرح قید نہیں ہوگی، پھر جاتے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے؟ فن خریدنا۔ اب
یقین کریں یہ میں آپ کو بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے تھا غیر مسلموں کا فن خریدتے اور اس کو اپنے ملک کے دفاع اور ترقی میں استعمال کرتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نے کہا انہیں کیسے اٹھاؤ میرے پاس لاؤ، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور قحط سالی کا حل کا طریقہ بھی بتایا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس نے وزیر بنایا، بعد میں وہ خود بادشاہ بن گئے، لیکن خریدا نہ فن۔ اور یوسف علیہ السلام نے حل بتایا غیر مسلموں کو جا کر۔ انبیاء علیہ السلام نیرے مولوی نہیں ہوتے، توبہ نعوذ باللہ ہماری طرح، وہ تو ساری عقلیں اکٹھی کر لی جائیں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وقت کا جو نبی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا قحط سالی کا سارا طریقہ وہی کے ذریعے بتا دیا، حل بتا دیا۔ یہ ہے ہنر و فن خریدنا۔ ہاں یوسف میں یہ یعنی کہ ترغیب دے رہا ہوں کہ دیکھیے کہ بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام نے بھی قبول کیا نا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام راضی تھے تو انہوں نے ادھر گئے ہیں نا۔ ویسے بھی حقوق العباد کا مسئلہ تھا کیونکہ قحط سالی میں مبتلا ہونا تھا، اور انبیاء علیہ السلام سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے کافر ہی ہو، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو جب پتہ ہے کہ کافر ہیں لیکن قحط کرے گا تو طریقہ بتائے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ عزیز مصر نے کتنا اچھا قدم اٹھایا، فن خریدا نہیں، عزت دی ہے۔ یعنی کہ ان کے لیے تو شاید اچھے الفاظ نہ ہو، میرے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فن ہنر جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ اور جیسے ہم مشہور بات کہتے ہیں آیت الکرسی شیطان نے بتائی تھی، اور آپ نے کیا فرمایا ہے بندہ جھوٹا بات سچی کر گیا۔ پھر بھائیو کافروں کے حوالے سے اہم بات ہے، ہم زوال کا سبب ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر زوال کیسے آیا اور اس کا حل کیا ہے۔ ایک اور سبب زوال کا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہر کافر ہمارا دشمن، ہر کافر، حالانکہ یہ بات نہیں تھی، ہر حربی کافر جس نے ہم سے جنگ کی ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر ایسا کافر ہے جو کہ جس نے آپ سے جنگ نہیں کی تو ٹھیک ہے، اصل بات ہے نفرت ہے کفر سے، ایمان پر سمجھوتا نہیں، دین پر کے نام پر سمجھوتا نہیں۔ اب اس کے کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ روم ہے، پتہ ہے نا سورہ روم، رومی کون تھے؟ رومی عیسائی۔ قرآن کہہ رہا ہے غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، صحابہ کرام کا دلی لگاؤ رومیوں کے ساتھ تھا، غیر مسلم تھے، بعد میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جب سورہ روم نازل ہوئی تو مسلمانوں کا لگاؤ کن کے ساتھ تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ اہل کتاب تو ہے، اور مشرکین کا لگاؤ تھا مجوسیوں کے ساتھ، مجوسی غالب آ گئے، مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ اللہ نے سورہ روم نازل کر کے کہا رومی غالب آئیں گے، صرف 9 سال کے عرصے میں، اور فرمایا کہ اس وقت مسلمان خوش ہوں گے، یفرح المؤمنون، صحابہ خوش ہوں گے، بھئی رومی غالب آئیں گے تو مومن کیسے خوش ہوں گے؟ بھئی ان کا اب ہے کافر لیکن ان کی جیت پر ہم خوش ہوں گے، صحابہ خوش۔ اور جنگ بدر ہوئی ہے نا تو ادھر رومی غالب آئے، دونوں خوشیاں ملی۔ بھائی یہ ایسے ہی ہے، آسٹریلیا اور بھارت کا میچ ہو، دونوں ہیں پاکستانی تو نہیں، ہم کیا چاہیں گے بھارت ہارے آسٹریلیا جیتے، ملک تو ہمارا نہیں لیکن بھارت دشمن ہے اور آسٹریلیا ہمارا دوست ہے، یا دوست نہیں لیکن اس کے مقابلے میں اب یہ ورلڈ کپ کھیل رہا ہے بھارت، ہماری تمنا ہوتی ہے ہارے، ورلڈ کپ میں پہنچ گیا ہے
لیکن ہارے کیوں؟ وہ اس سے جنگ ہے، حربی کافر ہے. اب دیکھیں چائنا بھی کافر ہے نا، مسلمان تو نہیں، تو دوست نہیں. پھر نبی علیہ السلام کی دوسری دلیل نجاشی بھی وہ صحیح تھا جب ہجرت کر کے مسلمان گئے ہیں، بعد میں کلمہ پڑا ہے نا. آپ نے کہا بڑا رحم دل ہے، جاؤ ادھر جا کر رہو، بھئی وہ تو صحیح ہے. لیکن نہیں، وہی بات آ گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہر کافر ہمارا دشمن ہے. بھئی دین کے معاملے میں دشمن ہے. اگر کہیں اچھا ہے تو قرآن اس کا بات کر رہا ہے نا. متم بن عدی طائف میں آپ گئے نا، طائف میں تو یہ مشرکین مکہ آپ کو داخل ہونے نہیں دے رہے تھے، پناہ دینے کا رواج تھا. پھر متم بن عدی غیر مسلم تھا، آپ نے اس کی پناہ لی اور مکہ میں داخل ہوئے. اور ابھی جو فتح مکہ بیان ہو رہی ہے، بنو خزاع مسلمان تھے نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے. اور بنو بکر حلیف تھے کس کے؟ ان کے مشرکین کے. تو اب نبی علیہ السلام نے ایکشن کب لیا ہے؟ اپنا 200 کی وجہ سے. دیکھیں نا، چائنا کہتا ہے پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم آئیں گے مدد کو. اچھی بات ہے، پاکستان بھی، اور واقعی ہر موقع پر چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہم مولویوں میں، کیونکہ ہم مولویوں میں یہ آ گیا کہ بھی نہیں جی کافر ہاں دشمن ہے. جب یہ مسلمانوں کے خلاف ہوں گے نا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے. اب بھی آپ دیکھ لیں یہودیوں کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، حالانکہ صحیح ہے. اب مطلب یہ ہے کہ اب آج کا دور یہ کہ جتنے دوست ہو جائے کم ہے، اور دشمن ایک بھی نہیں ٹھیک. آپ کو میں کامیابی کا راز بتاؤں، جہاں بھی آپ ہیں زیادہ دوست بنا کے رکھے. نبی علیہ السلام نے تو دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اس کو اپنا بنا لیا. اب میں والا تھے چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوستی، ہم نے روس کے ساتھ بھی اب پتنگیں بڑھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، پینگے، دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. اور ادھر امریکہ بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے. یہ ہوتا ہے. ہاں ہاں، مطلب یہ ہے، بعض کو کہتے ہیں سیانے کہتے ہیں کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا. تو یہ بات ہے کہ اب امریکہ نے اگر جنگ رکوائی ہے تو ٹھیک ہی ہے، فتح ہماری ہوگی، ہم اس وقت غالب تھے. اور الحمدللہ واقعی معاملہ تو ایسے ہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے اسلامی فوج میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے، مظلوم. یعنی کہ یہ عیسائی ہے نا لیکن مظلوم ہے، مظلوم ہے، تو یہ شامل ہوتے تھے. تو یہ بھی ہمارے زوال کا سبب ہے کہ ہم نے کہا نہیں، ہر ایک سے بگاڑ کر بس تلوار نکالو لڑو. پھر بھائیو ہماری زوال کے نا، ہمارے زوال کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے کہ غداری یا منافقت، یا آگے ہم بات کریں گے. اصل میں نا آج کا کافر اور پہلے کا کافر میں فرق ہے. پہلا کافر کہتا تھا میں نے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دی. آج کا کافر کہتا ہے کہ عبادت پرائیویٹ معاملہ ہے، پردہ پرائیویٹ معاملہ ہے، نماز پڑھنا پرائیویٹ معاملہ ہے، چرچ میں جانا پرائیویٹ معاملہ ہے، مندر میں جانا پرائیویٹ معاملہ ہے. اگر کوئی آئے گا اس کو روکے گا تو یہ آ کر کہیں گے نہیں ہم جمہوریت پسند ہیں. تو جب جمہوریت پسند ہیں تو نہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو یقین دلاؤں، اگر یہ قوموں کو پتا ہو کہ بیت اللہ ہمارا ہے اور کوئی حملہ کرے گا تو یہ غیر مسلم امریکہ ہمارے دفاع میں آئے گا. تو
آج کافر کہتا ہے تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی، ایٹمی میزائل میرے پاس ہوں گے، بس عبادت اگر کوئی کرتا ہے. اب یہی وجہ ہے راہوین والے صوفی جماعت ہے، وہ کہتے میرا دھیا ورگے پتر نے ہے، ساڈے دھیاں نے، غیر مسلم کہتے ساڈیاں دھیاں، یعنی کہ لڑکیوں کی طرح بہنیں ہیں ہماری. کیوں؟ جماعت الدعویٰ یا دوسرے کھٹکے نا، یہ فرق ہے. علامہ اقبال نے اس کو اس طرح ادا کیا ہے، اس نے بڑی اچھے شعر و شاعری میں بات کو بیان کیا. اس نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. آج کہتے ہیں اسلحہ، اجتماعیت، ایٹمی قوت، لڑائی وہ ہمارے ہاتھ میں ہو. تم ہوتے کون ہو ہمارے حکم کے بغیر اسلحہ چلانے والے؟ عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، پڑھتے رہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا سے بڑا مولوی، علامہ اقبال نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اور یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر. یہ مصرع علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے، یعنی کہ جس کی شوق والی طبیعت تھی، محراب کی مسجد پر. کیا ہے نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہوئے ہوئے، واقعی کیا بات ہے، داد دینے کو دل کرتا ہے. بڑا زبردست کہتا ہے اقبال، کہتا ہے کہ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یعنی کہ قیام کرنا تھا، سجدے میں گر گئے. ہمارا بھائیو وہ حال ہوا ہے. تو اب میں نے آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں. اب حل کیا ہے؟ میں نے زوال کے اسباب بتا دیے نا. اب مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ 4 چیزیں کرنی چاہیے. پہلی بات، اور میرے خیال میں آ رہے ہیں اب ادھر، کرنسی ایک ہو جائے. کہتے ہیں نا ڈالر اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے. 57 ملک ہے نا مسلمانوں کے، یہ افغانستان کی کرنسی ہے، یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے، یہ پاکستان کی کرنسی ہے. نہیں، سب مسلمان اکٹھے ہوں. پہلے درہم اور دینار بس چلتے تھے، ایسے ہی ہے. اب بھی کرنسی ایک کر لے. میں کہتا ہوں ہوا میں نظر نہیں آئے گا ڈالر. جب کرنسی ایک ہوگی، آپ کی معاشی قوت اتنی مضبوط ہو جائے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم کیوں ہیں بٹے ہوئے؟ اس لیے ہے نا کہ ہماری کرنسی الگ الگ ہے. یہ پاکستانی روپیہ ہے، وہ بنگلہ دیش نہ. کیونکہ جب کرنسی ایک ہوگی لینا دینا آسان ہوگا. پھر نہ دوسری بات، اب یہ پہلا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن آ رہے ہیں ادھر. ہم نے یہ بات کیوں رکھی ہے اس موقع پر؟ قطر پر حملہ کیا یہودیوں نے، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ ہم 2 ملک نہیں، ایک ملک ہے، سعودی عرب اور پاکستان. پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ شمار ہوگا، اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ شمار ہوگا. اب دیکھیں، یہ ابھی صرف 2 ملکوں نے اتحاد کیا، اور یہ میں کہتا ہوں واقعی یہ نشانے، یعنی کہ منزل کی راہ ہے، منزل نہیں ہے. چاہیے یہ ترکی، بڑے مصر، انڈونیشیا، بنگلہ دیش سب کود پڑے اس میں، اور کہیں بھائی غیر مسلم کو یہ پیغام دیں کہ ہم ایک ہیں. اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے مشترکہ فوج. کیا مطلب؟ کہ چلو اب یہ اور اچھا ہو گیا، یعنی کہ اور واضح انداز میں بات آ گئی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ شمار ہوگا. مشترکہ فوج ہو، مطلب پاکستان کی فوج ہے جی، یہ بنگلہ دیش کی فوج ہے، نہیں، فوج ایک ہو. اور اس کا ایک طریقہ، چلو ہم مان لیتے سب نہیں آ سکتے، تو 25%
ہر ملک کی فوج ایک جگہ اکٹھی ہو کر کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے. اللہ پاکستان پوری کہی ہے سکورٹی ساری سنبھالی سعودی نے. اس طرح جڑا بارڈر ہے وہ 450 کلومیٹر دور ہے جڑا بارڈر لگتا ہے سعودی عرب اس طرح ہے اتنے بٹھا دی پاکستان نے. ہاں ہوں جڑا سکورٹی انتظام ہاں سارا انہوں نے دیتا پاکستان والے کرتا سعودی عرب انہوں نے اپنی فوج اتنے بڑھاتی ہے انہوں کا اتوں اس طرح انہوں تباہ کرنے. ہاں نہیں بہت اچھا. ایک میں نے بندے کا بیان سن رہا تھا, آپ اس سے اختلاف ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا. اس نے کہا 75 سالوں میں ہم نے ایسی خوشخبری نہیں سنی جو اب آئی ہے. یہ پہلے بہت پہلے یہ قدم اٹھا لینا چاہیے. خفیہ مدد کرتے اعلانیہ کہو کہ ہم ایک ہیں. اب نیٹو یہ ہے نیٹو کر دیتے ہیں سارے اکٹھے ہیں. ان سے سبق سیکھ لو, غیر مسلموں سے سیکھ لو, وہ ایک نہیں ہے. اقوام متحدہ کا کیا مطلب, اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں ادھر. ہم نہیں اپنے وہ جو آئی سی یو بنایا ہوا ہے وہ پاکستان اسلامی جو کانفرنس ہے نمائندگی کرتا ہے یو آئی سی او آئی سی ہمارے یہاں نا پنجابی میں کہتے ہیں او آئی سی آگے چلی گئی. بھٹو نے یہ بنائی تھا اور صحیح کیا تھا اس نے کام. چلو لیکن اب مشترکہ فوج, لیکن اب اس سے بھی نمایاں حل آ گیا کہ ایک مسلمان ملک پر حملہ دوسرے ملک مسلمان حملہ شمار ہوگا. معاہدہ کریں. یہ کیا ایک کو مار پڑ رہی ہے دوسرا دیکھ رہا ہے, پھر وہ اس کو مار پڑتی ہے تیسرا دیکھتا ہے, تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. پھر تیسری یہ غداری, یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اس کا حل تو نہیں ہے لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے غداری ختم ہو. یعنی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قلعے کی دیواریں تم کہتے ہو اتنی موٹی ہیں, فرمایا ریت کی دیواریں ہیں جب اندر غدار پیدا ہو. بھی اندر جو غدار ہے تو وہ قلعے کی دیواریں کیا کر لیں گی, وہ تو اندر سے خبر دے گا. اب وہ یہودیوں نے وار کیا حماس پر, میٹنگ ہو رہی تھی ان کی, اندر غدار تھے تو انہوں نے بتایا نا ایران پر, ایران کے انہوں نے سپہ سالار مارا, جب شہید کر دیا یا مارا, کسی نے اطلاع دی ہے کہ ادھر ہے اس کمرے میں اس کو سو رہا ہے, پھر انہوں نے غدار کو پکڑا سریام پھانسی دی. تو جب ہماری صفوں میں غداری ختم ہو جائے گی, پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ میری امت پر کوئی غالب نہ آئے. فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی امت اکٹھی رہے گی تو غالب نہیں آئے گا, لیکن میری مدد نہیں آئے گی جب آپ ہی میں سے اٹھ کر آپ ہی کی امت میں سے ایک کو دوسرا قیدی بنائے گا. وہ ایسے ہی رہے, مسلمان سے لڑ رہے. تو بائیکاٹ کا بھی ہے, مثلا یہ تیل ہے, سعودی عرب تیل بند کرے, ساری مشینری یورپ کی یہ تیل پر چل رہی ہے, لیکن کیا ہے مفادات ہے اپنے اپنے. وہی بات ہے نا, بائیکاٹ ہو اجتماعی ہو پھر اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ میں نے بھائی مختلف چیزیں بیان کی ہیں. آج کا موضوع تھا یہودی اور زوال امت کے کچھ اسباب اور حل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.